اچھا، اب ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب سے پاکستان تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد جو انہوں نے ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، خطابات کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس میں سوال و جواب کی پوری ایک نشست ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھی روایت ہے۔ اور ہمارے جو علماء خطبہ اور یہ لوگ جو ممبروں پر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی اگر یہ روایت ڈل جائے تو یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہوگی۔ یعنی لوگ جو ہے وہ نہ صرف یک طرفہ گفتگو سنیں بلکہ اس کا سوال و جواب کی نشست بھی ہو۔ تو یہ ذاکر نائک صاحب کے ساتھ اس میں مسائل بھی تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر انسان جو ہے وہ جو عالم ہے یا جو بات کرنے والا ہے، اس کے اندر اتنی تھپڑ یا اتنی اس کے اندر کیا کہنا چاہیے، ایک عاجزی اس میں اتنی ہونی چاہیے کہ اگر کسی سوال کا جواب اس کو ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہے، اس حصے پر اس کا مطالعہ نہیں ہے، اور اس وقت اس کے ذہن میں کوئی آیات حدیث یا کوئی فقہی مسئلہ بیان کر، کوئی بھی علمی مسئلہ بیان کرتے ہو، اس کو کلیئر نہیں ہے اس کا جواب، تو اس پہ وہ معذرت کر لے کہ میں اس کو بعد میں مطالعہ کر کے دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے یہ خوبی میں نے ہمارے آغا شرف الدین موسوی میں دیکھی، وہ بہت بڑے عالم ہیں لیکن بزرگی کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ بھول جاتے، تو کچھ سوالات وہ جیسے کہتے ہیں میں اس کو دیکھ کے بتاؤں گا یا بعد میں غور کر کے میں اس کا جواب دوں گا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جو مبلغ میں، ایک اسکالر کے اندر اور کسی بھی استاد کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے۔ تو خیر، اب ذاکر نائک صاحب نے جب کراچی میں گفتگو شروع کی تو ایک گفتگو جس کے اوپر بہت زیادہ ہنگامہ ہوا یا جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی، وہ گفتگو تھی جس کے اندر ایک پٹھان لڑکی نے اپنے علاقے کے حوالے سے وہاں پر پائی جانے والی کچھ خرابیوں یا برائیوں کے حوالے سے اس نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھا سوال تھا۔ اب اس سوال اور اس کا جو ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا، اس پہ کئی حوالوں سے بات ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہ وہ سوال فی نفسی ہی کیا غلط تھا جو جس پہ ذاکر نائک صاحب کا کہنا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ ذاکر نائک صاحب نے اس کا جواب دیا، اس کا جواب یہی بنتا ہے۔ اب یہی جواب بنتا ہے کو دیکھنے کا پھر وہی بات آپ ورلڈ ویو کے حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے، مذہبی ہے، غیر مذہبی ہے، فلانا ہے، اس حساب سے اس کا جواب ہوگا۔ وہ ایک مذہبی عالم ہے، مبلغ ہیں، یا ایک مذہبی مناظر ہے، تو اس حساب سے ان کا جواب دینا بنتا ہے۔ تیسرا یہ یعنی اس سوال کے جواب کو کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور جتنے زیادہ لوگوں نے اس پہ گفتگو کی، تنقید کی، ان میں سے اکثر کا یا بہت سن کا اس پہ فوکس تھا کہ بھائی اس کا جواب یوں ہونا چاہیے تھا، ایسا دینا چاہیے تھا۔ اب اس میں ایک لبرل آدمی کہے گا یوں ہونا چاہیے تھا، ایک سیکولر کہے گا یوں ہونا چاہیے تھا، ایک ملحد کہے گا یوں ہونا چاہیے تھا، ایک کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ کہے گا اس کا جواب ایسا ہونا چاہیے تھا۔ پھر مسلکوں کے اندر آ کے بھی کہا جا سکتا ہے کیسا ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ بات کہ جواب کیسا ہونا چاہیے تھا، تیسرا یہ کہ اس میں جواب دینے والے اسکالر کا یا ذاکر نائک صاحب کا جو لب و لہجہ تھا یا ان کا جو انداز تھا وہ کیا تھا، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں تو میں اس گفتگو کو کا جو حصہ ہے متعلقہ، وہ چونکہ آپ سب نے بار بار اس کو سن لیا ہے، تو میں اس میں سے جو ان کا سوال تھا میں وہ آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اسی لڑکی کے سوال کے تناظر میں ذاکر صاحب نے غالباً کسی لاہور میں، اسلام آباد میں کہیں جا کر دوبارہ اس پہ گفتگو کی، تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلے جو سوال تھا اس لڑکی کا وہ یہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ میں جس جگہ سے تعلق رکھتی ہوں وہاں مکمل مذہبی سوسائٹی ہے، وہاں خواتین بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جاتی، مرد کوئی نماز قضا نہیں کرتے، اور ہر شب جمعہ کو دعوت اللہ پر نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک بہت بڑا تبلیغی اجتماع بھی ہوا ہے۔ سر، میرا سوال یہاں یہ ہے کہ آپ کی وزڈم کے مطابق کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر ریلیجس ہے، وہاں ہمارے علاقے کے تمام لوگ پر منشیات کی لت، بدکاری، پیڈوفیلیا، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، سود اور اس طرح کی برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں۔ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ سوسائٹی کو وہاں انہدام ہو رہا ہے؟ ہمارے علماء انہیں کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، خاص طور پر پیڈوفیلیا کو، یعنی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی۔ اب یہ اس خاتون کا سوال ہے۔ اب یہ سوال بالکل درست ہے، اس میں نہ منطقی لحاظ سے کوئی خرابی ہے، نہ علمی لحاظ سے کوئی خرابی ہے، نہ مذہبی حوالے سے کوئی خرابی ہے، سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بھی اس سوال میں کوئی خرابی نہیں ہے، الہادی نقطہ نظر سے بھی سوال، یعنی ملحد بھی اگر اس طرح کا سوال کرے تو بھی ٹھیک ہے، ایک کٹر دینی درد رکھنے والا، جذبہ رکھنے والا بھی اگر اس سوال کسی انداز سے کرے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں، نہ اس میں کسی اس کو کی گستاخی کی گئی ہے کسی مذہبی اس کی، نہ ہی اس کے اندر کسی مسلکی یا مذہبی شخصیت کی کوئی توہین ہے، کوئی بھی نہیں۔
یعنی خود مذہب پہ بھی نقد نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، نہ علمی نقد ہے نہ ہی استہزائی نقد ہے، کچھ بھی نہیں، ایک سوال یعنی تضاد وہ دکھا رہی کہ بھائی ایک طرف تو معاشرہ یوں مذہبی طور پر تبلیغی جماعت ہے، شب جمعہ ہے، نمازیں سب لوگ پڑھتے ہیں، خواتین پردے میں ہوتی ہے، سب جو آپ ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کے یہ کچھ احکامات ہیں، ایک مسلم سوسائٹی کو ایسا ہونا چاہیے، تو اس خاتون نے کہا کہ ایک طرف تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے، دوسری طرف کچھ ایسی برائیاں ہیں جس کا مذہب کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی مذہب کے اندر اس کی حرمت پہ سود جیسے ہے، جنسی زیادتی، ہم جنس پرستی اور اسی طرح منشیات وغیرہ، اس میں سے ایک کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے لیے آپ کو مذہب سے کوئی سہارا مل سکے کہ بھئی یہ کام کیا جانا چاہیے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب یہ سوال ہوا تو ذاکر صاحب کا جواب، اب ذاکر صاحب کے جواب کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تو وہ ہے جس کو بادی و نظر میں آپ اس کو سنیں دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، جواب یہی جواب اس کا بنتا ہے، لیکن اس کو جب انہوں نے پھیلا دیا تو وہاں پر پھر خرابی پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پر ذاکر صاحب نے جواب دیا کہ آپ کے سوال میں تکرار ہے، آپ کہتی ہیں میرا معاشرہ اسلامی ہے، پھر بولتی ہیں پیڈوفیلیا ہے۔ یہاں خاتون نے وضاحت کی کوشش بھی کی، یعنی انہوں نے بتانے کی کوشش کی میرے سوال میں یوں سوال کرنا چاہ رہی، ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جیسے میں نے کہا وہ تھوڑا سا جو ہے نا بھڑک جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اگر کوئی ایسا بندہ جس نے ہماری گفتگو سنی اور وہ ڈاکٹر صاحب کی، تو ان کو ذرا پیغام پہنچا دیں کہ ذرا بی پی وغیرہ کی دوائی کھا لیں، وہ یا اپنے آپ کو جو ہے نا ذرا برداشت کا جو ان کا پہلا جو ایک ہمیں نظر آتا تھا کچھ گفتگو میں، یہ سخت سے سخت انتہائی توہین آمیز سوالات پہ بھی وہ بالکل مسکرا کے جواب دیتے ہوتے ہمیں نظر، اب بھی بہت یعنی اکثر ان کا انداز یہی ہے، وہ ایک ہمارے ہاں جو ایک انداز ہے لٹھ لے کے ڈنڈا لے کے، اور تو گستاخ اور تو فلاں تو نہیں، لوگوں کو جرأت نہیں ہوتی، تو ان میں اب بھی یہ چیز کم ہے، لیکن یہ جو ایک دو جگہوں پر ان سے یہ چیز ہوئی اور میں نے اکثر سوالوں کے جواب میں یہ دیکھا، تو اس وقت شاید یا تو ان کی مناظرانہ طبیعت کی مجبوری ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب میں دے رہا ہوں، اس نے بیچ میں بولا یہ مجھے کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے یا یہ مجھے کوئی لاجواب کرنا چاہ رہا ہے، تو اس خوف سے بھی کہے تب بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، تو انہوں نے کہا، پھر آگے انہوں نے بولا اس ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے جو سوال کیا ہے میرے حساب سے اس میں کنٹرڈکشن یعنی تضاد ہے۔ اچھا، آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفیلیا ہے، اسلامی ماحول میں پیڈوفیلیا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یا آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ سوال میں خطا ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا معاشرہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلامک ہے تو مانوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی لیے کبھی کسی پر الزام لگانے سے پہلے 10 بار سوچو، اگر آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گی تو پھنس جائیں گی میری بہن، آپ کو معافی۔ اچھا، اب یہاں تک تو بات بالکل ان کا، یعنی جو انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایسا ہی جیسے کوئی بندہ کہ اچھا آپ یہاں یہ سارے مذہب کے احکامات عمل، اس کے ساتھ یہ بھی سارے خرابیاں اور جرائم ہیں، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، کہ جہاں پر لوگ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اقیم الصلاۃ لذکری، یا یہ جو جوا اور منشیات وغیرہ کی حرمت، یا وہ جو ہم جنس پرستی یا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، کوئی بھی اس طرح، تو بندہ کہے گا یہ کیسا ہو سکتا ہے، تو اس مفہوم میں تو ان کا جواب بالکل درست تھا ذاکر صاحب کا، کہ یہ نہیں ہو سکتا بھائی، کہ اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہو کہ ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے۔ اب ذاکر صاحب کو اس خاتون کا سوال مجھے ایسا لگتا ہے بطور طالب علم کہ ان کو سمجھنے میں دقت ہوئی، یعنی ان کو یوں لگا جیسے اس خاتون نے آگے انہوں نے بھی کہا نا کہ میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگ ایسا بیان کرتے ہیں، تو ذاکر صاحب کے مائنڈ میں شاید یہ ہوگا کہ بھئی یہ کیسا، مطلب یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے مذہب کے خلاف، مذہبی معاشروں کے خلاف، تو آپ اس پروپیگنڈے کی تشہیر کر رہی ہیں، یعنی انہوں نے اس کو یوں لیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، اس خاتون کا ایسا نہیں تھا، وہ ایک برسر زمین ایک حقیقت واقعہ بتا رہی تھی کہ ایک طرف ریلیجس لوگ ہیں اور دوسری طرف اسی معاشرے میں یہ خرابیاں بھی۔ تو یہاں تک تو ذاکر صاحب کا جواب صحیح تھا کہ آپ کے سوال میں تضاد ہے، سے مراد یہ ہے کہ یہ دو متضاد چیزیں ہو جائیں گی، کہ معاشرہ بھی مذہبی ہو اور اس کے اندر یہ خرابیاں بھی ہو، یہ آپ کسی بھی اسکالر عالم سے پوچھو یہی کہے گا۔ اب کیا اس کی بنیاد پہ اس معاشرے کی تکفیر ہوگی یا ان کو مرتد قرار دیا جائے گا، تو یہ نہیں ہے، یعنی یہ جرائم ہیں، یہ گناہان کبیرہ ہے، یہ بڑے گناہ ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ایک بندہ مذہب پر ماننے کے دعویدار ہونے کے باوجود اس میں یہ کبائر پائے جا سکتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ اخلاقی طور پر جو مطلوب ہے مذہب کے اندر، جو مزکا شخص ہے، جو تزکیے کا پورا پروجیکٹ ہے اور جو اس کے بعد احکامات ہیں وہ سب، اس کے حساب سے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس معاشرے میں یا لوگوں میں یہ خرابیاں ہیں تو ان کو خرابیاں دور کرنی چاہیے، یعنی ایسے ہی جیسے قرآن میں کہا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے اس کو دیکھا جو الدین کو جھٹلاتا ہے۔ اب الدین ریلیجن کے مفہوم میں لے لیں یا آخرت کی جواب دہی کے مفہوم میں، فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ٹھیک ہے، کہ وہ کیسے جھٹلاتا ہے بھائی، تو اس کا عمل بتا رہے ہیں، یتیموں کو دھتکارتا ہے اور مساکین کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین،
المسلین کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے۔ اچھا یار یہ کیا، نمازی بھی ہو اور ہلاکت بھی ہو؟ کہاں الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی وہ نماز میں کہ اصل مقصد اور اس سے غافل ہیں، یراؤن و یمنعون الماعون۔ تو یہ کیا بتایا کہ ایک بندہ ماننے کا دعوے دار ہو الدین کو، یعنی جواب دہی کو یا دین کو، اور اس کے ساتھ اس کے اندر یہ بھی ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ الصلاۃ جو ہے وہ تنہا فحشاء اور منکر سے نماز روکتی ہے۔ اب ایک بندہ نماز بھی دڑا دڑ پڑھ رہے اور اس کے اندر فحشاء اور منکر کی چیزیں بھی ہو، تو وہ یہی کہا جائے گا کہ یہ ایک فرض کی ادائیگی یا ایک اس کو سر سے اتارنے، یا اس کے لیے تو یہ بندہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کی روح اس کے اندر موجود نہیں، تو تکفیر نہیں ہوگی۔ یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ اب اس کا عمل اس کے عقیدے یا اس کی زبان سے جو اس کا بیان اس کا عمل جھٹلا رہا ہے۔ تو ایک تو یہاں تک تو بالکل ٹھیک۔ اس کا جو ذاکر صاحب نے یہاں پر یہ جو کہا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ آپ کا سوال غلط ہے، یہاں اب یہ بات جو ڈاکٹر صاحب کی ہے، یہ میرے خیال سے ایک بطور غیر جانبدار طالب علم ایک گفتگو کرتے ہوئے مجھے یہ نہیں لگتا کہ ذاکر صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے تھی۔ سوال بالکل صحیح تھا، سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہاں پر خاتون نے پھر کوشش کی اپنی بات کی وضاحت کی، بولنے کی، ڈاکٹر صاحب نے اس کو نہیں بولنے دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہہ رہے نہیں آپ کو میں بولنے نہیں دوں گا، پہلے آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ یعنی کیا قبول کرنا پڑے گا؟ کہ بھائی میرا سوال غلط تھا، تو اگر آپ قبول نہیں کرتے تو میرا جواب ختم، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ نہ مانیں کہ یہ سوال غلط تھا تو بس پھر میں اور جواب نہیں دوں گا، میرا جواب ختم ہو گیا۔ پھر خاتون یہاں پر کہتی ہے کہ جی سر اوکے، میرے سوال کی نوعیت غلط تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نوعیت غلط نہیں، سوال غلط۔ حالانکہ خاتون کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، خاتون کو جائز ان کو بولنے نہیں دیا کہ تو انہوں نے شاید یہی کہنا تھا کہ بھئی سوال تو میرا یوں ہے کہ یہ تضاد کیوں ہے، یعنی میرے سوال میں تضاد نہیں ہے، ہمارے اس معاشرے میں تضاد ہے، ہمارے کیریکٹر اور ہمارے عمل اور ہماری گفتگو اور ہمارے عقیدہ جس کو ہم مانتے ہیں اس میں تضاد ہے۔ وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی اور کہا یہی تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے کہ نہیں، سوال کی نوعیت نہیں، سوال غلط ہے، آپ غلط ہے۔ اس کا ڈاکٹر صاحب نے سورہ حجرات کی آیت 6 کا حوالہ دیا، جس کے اس پر یہاں طرف وہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ اس آیت کا یہاں پر اس بات سے کیا تعلق ہے، اس سوال کا، ٹھیک ہے؟ اور پھر انہوں نے آگے کہا کہ آپ سارے مجمع میں دہرا رہی ہے، آپ اسلام پر تہمت لگا رہی ہے اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ تو یہ میرے خیال سے مناظر کی حیثیت سے تو شاید کوئی بندہ ان کو مارجن دے دے کہ نہیں، ایک ان کو لگا بھئی یہ تو پروپیگنڈا جو ہے میڈیا وغیرہ پر یا مذہب کے مخالفین اسلام کے دشمنان ان کے مطابق، اور اس کو یہ اچھال رہی ہے، تو اس حساب سے ڈاکٹر صاحب کا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مناظر ہونے کی حیثیت سے ان کا ایسا کہنا ٹھیک تھا، لیکن ہمارا طالب علمانہ خیال یہ ہے کہ ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اس پہ مختصر یہی کہ سوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس معاشرے میں تضاد ہے جس کو بیان کیا گیا۔ اچھا اب یہ تو ایک وہ ہوگی، اب اسی بات کو ڈاکٹر صاحب نے ایک اور جگہ دہرایا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ سوال کا جو پہلا حصہ جس کو میں نے کہا یہاں تک ان کا بالکل جواب درست تھا یا ایسا ہی جواب ہونا چاہیے تھا، تو اس کو بہت سے لوگوں نے اسی طرح سمجھا، بہت سے لوگوں نے اس کو اس حصے کو چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب پہ چڑھائی کر دی، یعنی ایسے ہی جس ڈاکٹر صاحب نے اس بیچاری نہتی لڑکی کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اور جس معاشرے میں ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے یہاں پر تو کسی بھی شخص پر توہین مذہب یا اہانت یہ کہہ کر کہ بھئی آپ نے اسلام پر تہمت لگا رہی ہے، آپ اسلام کے اوپر الزام، یہ بہت بڑا بیان ہے، یعنی بیان اس مفہوم میں کہ اس سے کوئی بھی سرپھرا شخص جو ہے اس کا دماغ گھوم سکتا ہے، ٹھیک؟ تو جواب اس طرح سے شاید نہ ہوتا تو بہتر تھا، جواب کا پہلا حصہ جہاں تک دے دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اسلام بھی ہو، یوں بھی ہو، فلاں، تو یہ ٹھیک تھا۔ اب ایک اور جگہ جا کر ڈاکٹر نے اسی پر مزید بات کی ہے، میں ذرا آپ کو کیا کہہ رہی تھی کیا پیڈوفیلیا کر کے جنت میں جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ تو ہمارے اسلامک ٹیچنگز میں نہیں ہے بالکل، لیکن جنت میں جائیں گے کیا مسلمان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیڈوفیلیا کہتے ہیں جنت میں جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ اگر وہ خاتون صحیح ہے، کیا پیڈوفیلیا ہے، تو ان کا پہلا سوال کا حصہ غلط ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہاں نام کیا ہوئی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئی ہے، لیکن کہنا کہ ہم لوگ دینی ہیں یہ غلط ہے۔ اگر وہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے ان کو، کوئی بھی گناہ، لیکن یہ کہنا کہ اسلامک ہے، نام کے مسلمان ہوں گے یا ناٹ پریکٹسنگ مسلم ہوں گے، تو ہمیں غلط فہمی ہے کہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تو جنت کی ٹکٹ مل گئی، یہ ہمیں غلط فہمی ہے۔ میں بھی جدو جو مجھے بھی پتا نہیں میری جنت کی ٹکٹ ہے، اسی لیے محنت کرتا ہوں، رات رات جاگتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول ہر روز 70 بار استغفار کرتے تھے، کتنے بار؟ 70 بار۔ اللہ کے رسول سب سے جو مجھے اتنی نعمت دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس کو دہرایا، یعنی ابھی تک ان کو
مجھے لگ رہا ہے کہ سوال کو ابھی تک انہوں نے اس کو واضح نہیں اپنے آپ میں کیا کہ بھئی اس لڑکی کا سوال صحیح تھا، یعنی غلط ایسا نہیں تھا جس طرح ڈاکٹر صاحب کو لگ رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہے کہ یار اس نے یہ بول دیا لوگ بھئی وہ لڑکی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو لوگ یہ سارے تلے ملے نمازیں یہ سب کر رہے تو جنت یعنی ان کو دین کا حکم سمجھ کے اور یہ کہ بھئی یہ کرنے سے ہماری آخرت بنے گی وہ یہ کر رہے ہیں نا. تو وہ تو اس خاتون نے اس لڑکی نے لوگوں کا تضاد واضح کیا تھا. خیر ایک تو یہ چیز تھی جس کے اوپر بہت لے دے ہوئی اور لوگوں نے بڑا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو رگیدا اور کہ بھئی یہ دیکھو کیسے. اس سے ہم نے آپ سے پھر کہا کہ ان کا لب و لہجہ اور خاص طور پر آخر میں جا کے انہوں نے کہا کہ آپ اسلام پر تہمت لگا رہی ہے اور معافی بھی نہیں مانگ رہی ہے، آپ معافی مانگو، سوال غلط ہے. تو یہ ایک عالم دین یا کوئی بھی بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں لوگوں کو علم دے رہا ہوں، ان کو تبلیغ کر رہا ہوں، خاص طور پر آپ مذہب کے مبلغ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے 2-3 جگہوں پر اور بھی ایسا کیا اور ایسا میرا نہیں خیال کہ وہ کیوں اس طرح ان کا یہ بن گیا. حالانکہ ہم جس ذاکر نائک کو بہت پہلے پڑھتے تھے یا جانتے تھے ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی. تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بزرگی یا بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ان میں برداشت کی جو حد ہے یا برداشت جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. پھر ان کو یہ بھی دیکھ کے بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام لگا کہ کس طرح سے اس کو کی جان اور مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اچھا اب اس کے بعد جو دوسرا جو میں جس چیز کو دیکھ رہا تھا لوگوں نے اس پہ بات کی اور یہ بات بالکل آپ مذہبی ورلڈ ویو والے ہوں اور الہادی ورلڈ ویو جو بھی ہوں، لیکن اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی یہ بات ہمارے لیے بھی ایک تعجب کی بات تھی. یعنی پہلے انہوں نے یہ ایک چیلنج دیا تھا کہ کوئی عیسائی یا کرسچن جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس سے دکھا دے کہ حضرت مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے تو میں عیسائی بن جاؤں گا اور میں اس کے لیے مناظرے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے جب اس مناظرے کا چیلنج کیا کراچی میں غالباً، تو جب وہ لاہور گئے تو وہاں پر ایک ہمارے مسیحی ایک بھائی نے ایک عالم دین نے ان کے اس چیلنج کو قبول کیا. اچھا اب یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس عیسائی یا مسیحی پادری کی گفتگو اور اس پہ ڈاکٹر صاحب کا رویہ. کیا بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میری طرف سے اور کراچی میرا تعلق ہم بتائیں میرا نام پادری سیمسن جان ہے اور میرا تعلق CDA سے ہے، کرسچین ڈبیٹ اکیڈمی سے، اور میں کرسچین اپولوجسٹ بھی ہوں. اور آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا. تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے اور ہم 20,000 بندوں کو پیش کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. جب آپ بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو ببلیکل لینگویجز کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ جو خداوند کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کوریوس ہے، اور کوریوس جو کے ساتھ جب بھی آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے معنی دیتا ہے. تو مسیح جب اپنے بارے میں گوسپل آف جان میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. اس کے علاوہ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 3 اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو تم ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. تو یہاں پر بھی یسوع جو ہے اپنے آپ کو کوریوس آرٹیکل کے ساتھ خدا کہہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر اب یہاں پر اس پادری صاحب نے ایک تو یہ بتایا کہ میں اپنی مسیحی تنظیم اور اس کی طرف سے آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے مقدس بائبل سے کچھ کلمات پڑھ کے سنائے کہ بھئی یہ دیکھو ان جگہوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے. ٹھیک، اب یہ تو ان کا عقیدہ ہے اور انہوں نے اس کو بیان کیا، بالکل ٹھیک. لیکن مناظرے کا جو چیلنج انہوں نے قبول کیا اس پہ ذاکر صاحب کا جواب کیا تھا ذرا دیکھیے. سنیے بھائی صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہیے، ایک سوال ایک ٹائم پہ، سمجھے نا. پہلا آپ کا سوال
کہ آپ میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے. شاید آپ نے میری تقریر نہیں پڑھی جی یا میری تقریر سنی نہیں. چیلنج کرنے کو میں جب چیلنج کرتا ہوں الگ بات ہے. آپ نے سوال کیا, سوال کا جواب دوں گا. اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے, میرے ڈیبیٹ کے شرائط ہے. جی جی میرے ڈیبیٹ کی یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈیبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ 5%, جیسا میں مجمع اکٹھا کرتا ہوں, میرے سب سے بڑا مجمع ہے 10 لاکھ ہندوستان میں. کتنا؟ 10 لاکھ. تو کم از کم 5%, 50,000 کا مجمع تیار کرو. آپ نے 20,000 کا کہا تھا. سنیے میری بات, سنیے میری بات. میں جب بات کروں بیچ میں دخل مت دیجیے. جی جی آپ بات کریں. 30,000 آپ کے لیے 30,000, چلو مان گئے. 30,000 مجھے سننے میں پرابلم ہوئی. آپ نے 30,000 کہا, 30,000 بھی مان لیا. سب سے پہلا میرا 10,000 تھا, پھر 20,000 ہوا. جب سے بڑھتے جاتا ہے, میری تعداد بڑھتے جاتی ہے تو عام بھی بڑھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں کہتا تھا 10,000 کرو, کیونکہ مجمع میرا چھوٹا تھا. جب مجمع بڑھتے جاتا ہے اور پاپولیرٹی بڑھتی جاتی ہے تو میرا منیمم کرائٹیریا بھی بڑھتے جاتا ہے. میں نے پہلے جب بحث کیا تو جو لوگ صرف 5,000 اکٹھا کرتے ان کے ساتھ بھی میں نے ڈیبیٹ کیا. وہ پہلے تھا ایئر 2000 میں, 1998 میں. آپ بولتے 30,000 مان کے. آپ مجھے یہ بولیے کون سا آپ کا ڈیبیٹر 30,000 لوگ کو اپنے واحد لیکچر کے لیے جمع کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کا, اور فوٹو دو مجھے. کون سا آپ کا ڈیبیٹر ہے؟ میں جانتا ہوں دنیا میں سینکڑوں کرسچن ہیں جو لاکھ سے زیادہ اکٹھا کر سکتے. بینی ہن, مورس ریلو, جیمی سوگٹ, یہ سب نام ہے. آپ کا کون سا آدمی ہے جو 30,000 اکٹھا کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کو, ثبوت پیش کرو. ہم یہاں پر جو ہے کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ 20,000 لوگوں کا انتظام. ارے بھائی صاحب, کیونکہ آپ نے, آپ کے کوئی مقرر نے جو ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, پادری شفیق کمل اور میں پادری سیمسن جان جو ہے, تو پادری سیمسن جان زندگی میں کبھی بھی 30,000 لوگ کو کتاب کے اکیلا کانفیڈنس. اب یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ جو شرط رکھی نا کہ اتنے ہزار اور اتنے لاکھ, اس میں دو طرح سے بات ہو سکتی ہے. ایک تو مطلب ظاہر سی بات ہے اس بات کی کوئی مذہبی یا کوئی عقلی توجہ ہمارے پاس تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ کہے کہ بات, اب جیسے ہمارے یہاں بھی انجینئر صاحب کے اس ٹائپ کے لوگ چیلنج دے دیتے کہ فلاں مسلک کے لوگوں سے کو مجھ سے مناظرہ کرو. اب کوئی بندہ تیار ہو کہتا نہیں اتنے لوگ ہوں, میرے ویڈیو تو اتنے لاکھ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیو اتنا, تو یہ پھر بھیجا یعنی فرار اختیار کرنے کا وہ نظر آتا ہے کہ بھائی آپ نہیں کرنا چاہ رہے مناظرہ, یا آپ کے اندر وہ آپ کو لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں, یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ جو ذاکر صاحب کا یہ ہے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں اگر آپ مناظرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے, اور ثابت اس لیے کرنا ہے تاکہ جو گمراہ لوگ ہیں, جو غلط راستے پر ہے, جو آپ کے بقول یا آپ کے نظریے کے مطابق جہنم میں جا رہے ہیں, خدا سے دور ہو رہے ہیں, آپ نے یہ کہا بھائی مناظرہ کروں گا اور مجھے کامیابی ہوگی تو لوگ میرے دین, حقیقی دین, اصلی دین, سچے دین کی طرف آئیں گے. تو اس میں تو آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ بھائی ایک بندہ بھی لپ جائے مجھے, یعنی آپ کو یہ شرط رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ بھائی اتنے ہزار اور اتنے کروڑ اتنے لاکھ لوگ ہوں گے تو میں مناظرہ کروں گا, اتنے لوگوں کو جمع کریں. اور آج کی دنیا میں فزیکلی آپ ہزار لاکھوں لوگوں کو جمع نہ کریں, آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے آپ مناظرہ کر لیں, 2 بندے بیٹھ کے, 4 بیٹھ کے, کچھ آپ پوری دنیا کو آپ کی کا پیغام جائے گا اور اس طرح کے مناظرے کو کروڑوں لوگ دیکھیں گے. تو مجھے تو اس کی کوئی توجہ نہیں سمجھ آ رہی. لیکن خود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک اور گفتگو میں اس کی ایک توجہ دی ہے کہ یعنی وہ کیوں یہ اس طرح کے شرائط رکھتے ہیں. آپ سن لیجئے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی توجہ ٹھیک ہے تو فبیہا, لیکن بطور طالب علم ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو مذہب, دھرم, دین, اپنے نقطۂ نظر کو ساتھ آپ دیانتدار ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بالکل ہیں جتنا ہم نے ابھی تک ان کو سنا پڑا, تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ یہ شرط ہی نہ رکھیں کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی کیا توجہ دیتے ہیں یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ایک اور ویڈیو کلپ ہے جس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ بھائی میں نے یہ شرط کیوں رکھی کہ اتنے لاکھ لوگ ہونے چاہیے. یہ ذرا سنیں ڈاکٹر صاحب نے ایک اور گفتگو میں کیا اس کی توجہ دی ہے. نام پادری علیشہ فیض عالم ہے. میرا نام پادری علیشہ فیض عالم ہے, اور میں ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے کراچی کے اندر ایک چھوٹا بچہ تھا, کرسچن بچہ, جسے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے کہا کہ کوئی مرد کا بچہ جو ہے کرسچنز میں سے, ان کے اسکالرز میں سے آئے اور میرے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرے. اور ایک جو ہے انہوں نے شرط بھی عائد کی کہ پہلے یہ ہونا چاہیے کہ
اس نے 20,000 کے مجمع کو جو ہے اس میں تقریر کی ہو. تو میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ 20,000 کے مجمع میں پاکستان میں کوئی اسلامی اسکالر بھی نہیں ہے جس نے قابل ادیان کے حوالے سے یا کوئی ایسا معاملہ کوئی ڈیبیٹ وغیرہ کی ہو اتنے بڑے مجمع میں یا تقریر کی ہو. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ جملہ جو ہے وہاں پہ بول کے آئے. تو میں ذاتی طور پہ اسے جو ہے کرسچن اسکالرس کے حق میں ایک غیر اخلاقی جملہ تصور کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کرسچنز جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اب جملے کس رہے ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر مرد کے بچے ہیں تو وہ اب آ کے جو ہے ہم سے ڈیبیٹ کریں کیونکہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے, تو اب وہ کیوں مطلب بھاگ رہے ہیں یا کیوں وہ جو ہے اوائڈ کر رہے ہیں. تو میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کہ اگر آپ نے ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی تو آپ نے پھر چیلنج کیوں دیا, وہ بھی پاکستانی اسکالرس کو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب دیکھیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہ اس چیلنج پر یا اس میں جنہوں نے شاید رکھی اس پہ ان کا بھی جو اعتراض ہے یا جو بات کہہ رہے چاہ رہے, ایک تو وہ وہی بات ہے جو ہم نے کہی, اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم جو ہمارے جو کرسچنس ہے وہ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مرد کے بچے تو میدان میں آئے. تو بالکل بات ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب اس کی توجہ کیا دے رہے ہیں وہ ذرا سن لیجئے جواب. بہت اچھا سوال ہے. سوال آپ کا ختم ہو گیا. اچھا چلے سوال نہیں ہے, سوال نہیں ہے. ارے کیوں چیلنج کیا, سوال ہے کیا, عجیب انسان ہے. آپ نے کیوں چیلنج کیا, سوال ہوا کہ نہیں؟ آپ کو اردو نہیں پتا کیوں چیلنج کیا, سوال ہے کہ نہیں؟ اب یہاں ڈاکٹر صاحب دیکھنا وہی مسئلہ ان کو سمجھ میں ذرا دقت ہو رہی ہے. وہ انہوں نے تو سوال تو کر دیا, اس کا انہوں نے ایک اور بات کرنی چاہیے جس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے نہیں تم نے سوال کر دیا, تو انہوں نے کہا نہیں میرا سوال نہیں. یعنی وہ جو دوسری بات کرنا چاہ رہا تھا شاید وہ کوئی وضاحت دینا چاہ رہا تھا, یعنی وہ سوال نہیں تھا. ایک ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے نہیں تم نے سوال کیا ہے, تم کیسے کہہ رہے کہ سوال نہیں کیا؟ تو بھائی پہلا تو سوال ہو گیا تھا نا. اب وہ دوسری کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے جس کے بارے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرا سوال نہیں ہے, کوئی تبصرہ ہوگا. خیر بولتے سوال نہیں. جی سر میں نے سوال ہی کیا, سوال کیا. سر آپ اپنا سوال پوچھ چکے ہیں, سوال کیا نے پھر سوال جواب کی نشست ہے. بھائی صاحب نے کیا کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی اسلامک اسکالر نے 20,000 کا مجمع اکیلے ایڈریس نہیں کیا. صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ سر قابل دھیان کے حوالے سے میں سر آپ کا سوال ابھی ختم ہو گیا, آپ بیچ میں کیوں اٹکاتے؟ دیکھا ڈبے ہے کیا؟ ہم پیار سے آپ کو سوال پوچھنے کا موقع دیا, میں نے بیچ میں بحث کیا. ابھی آپ چپ چاپ سنیے, اگر میں سوال پوچھوں گا تو پوچھیں تو چپ چاپ آپ کا وقت. اب یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا جو میں نے کہا رویہ ان میں جو غصہ آ رہا ہے, برداشت کی کمی ہے یا چڑچڑا پنا ہے, تو میں پھر ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ بی پی کی کوئی دوائی شروع کرے تو غصے پہ کچھ کنٹرول ان کو ہو جائے گا, یا جو عدم برداشت. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا, وہ بندہ اگر اضافی کوئی بات کہنا چاہ رہا تو کرنے دیجیے. سمجھے جی, میں نے تقابل مدیحان کے حساب سے کہا. اچھا میں یہاں مجمع کتنا بڑا ہے؟ 20,000 سے زیادہ ہے کیا نہیں؟ ہے کیا نہیں؟ اپنے حساب بھائی کو دکھتا ہی نہیں. یہاں 20,000 سے زیادہ مجمع ہے, کراچی میں 20,000 سے زیادہ مجمع ہے. سر یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, یہاں پہ کوئی پاکستانی اسکالر نہیں ہے. ہاں تو میں وہی تو کہتا ہوں نا, میں نے کب کہا کہ میں پاکستانی اسکالر سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کدھر بھی کہا, میں نے یہ کہا کہ آپ میں سے کدھر پورے دنیا میں کم از کم 100 کرسچین پریچرز ہے, کم از کم ہندو بھی, جو 50,000 سے زیادہ کا مجمع پہ تقریر کرتے ہیں. سر میں نہیں کوئی ڈیبیٹر. ارے بھائی آپ کیوں بیٹھیں گے؟ مائک کو بند کرو. آپ کو سمجھتا نہیں ہندی, اردو سمجھتا نہیں, آپ رول کو فالو نہیں کر رہے. میں پیار سے بات جواب دے رہا ہوں, بیچ میں ٹپک رہے. کیا آپ سے ڈیبیٹ کروں میں؟ بیوقوف ہوں کیا؟ لوگ بولتے ڈاکٹر ذاکر نائک مرد کے بچے ڈیبیٹ کرو. ارے مرد کے بچے سے ڈیبیٹ کرتا ہے کیا؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں, میں نے پہلے سوال میں دیا کہ نہیں. ہیوی ویٹ سے کرتا ہے. یہ لوگ سنتے ہی نہیں, یہ لوگ پورے گھانچے کی بیل ہے, پتہ نا گھانچے کی بیل گھومتے رہتے. وہ اپنے دماغ میں سوال رکھ کے آتے سنتے نہیں اور دہراتے. یہی پرابلم ہے. کیا میں اسے بیس کروں؟ میں پاگل ہوں کیا؟ میں کیوں بولتا ہوں, میرا کیوں میں نے. اچھا اب یہ بھی ایک دیکھنا سب کا رویہ, انداز گفتگو, یہ بالکل ایک جو شدید مناظر ہو نا, اور بس یہ ہے کہ بس میں نے ہر طرح سے اپنا موقف کو صحیح ثابت کر کے ہی چھوڑنا ہے, تو یہ وہ انداز. حالانکہ یہ ابھی مناظرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ سوال ہیں اور ان کا سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں. لیکن میں بار بار اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ مجھے بطور ایک غیر جانبدار طالب علم کے ڈاکٹر صاحب کا یہ رویہ, اور یہ ایک جگہ نہیں ہر جگہ انہوں نے یہ کیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی کیا وجہ ہے مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی عمر بڑھ گئی, کچھ عوارض ان کو لاحق ہوں گے, کوئی پریشانیاں ذہنی ہوں گی جس کے اوپر وہ اگلے کی بات کو بالکل ہی وہ سننے کے بعد اس کو دوبارہ اس کو ایک دو جملہ بولنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا. اور یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کوئی سوال کیا یا آپ نے ہم سے کیا, اب آپ نے کہا بھائی بندہ جو جواب دے رہا ہو میرے سوال کا جواب نہیں ہے, تو آپ اس میں کوئی توضیح کرنا چاہے تو آپ کو اس کا ٹائم دیا جانا چاہیے.
اب وہ وجہ بتا رہے کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ کی شرط کیوں ہے. چیلنج کیا کیونکہ یہ لوگ آپ بولتے یوٹیوب پہ بولتے انہیں داخلہ کا جواب دیے. آپ کیا کرو, آپ کے پادری جو ہے نا مورس ریلو, مینی ہن, فرینکلن گراہم, یہ بڑے بڑے نام ہیں, ان کے پاس آپ کی جو ہے نا وہ سائن آف جو نہ لے کے جاؤ, لے کے جاؤ, بولو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھیج کرو, $5 ملین ملے گا ابھی آپ کو, لے کے جاؤ, وہ آپ کو لات مار کے بھگائے گا کیونکہ جانتا ہے وہ پہنچ جائے گا, تم تو فیمس ہو جائیں گے. ارے ڈاکٹر نائک سے ڈیبیٹ کیا, سب لوگ ورلڈ فیمس, تو کس کو بھی فیمس ہونے کا ہے تو کس کے خلاف, ایک مشہور انسان کے خلاف بات کرو. یہ تو انسان کی فطرت ہے. پہلے میں کرتا تھا جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا, اور لوگ دیکھتے بہت سے ڈیبیٹ اویلیبل ہے, اور کیا ان کا اثر ہوا. ابھی میں کہتا ہوں کہ معیار کے آدمی کو لے کے آؤ نا, لوگ نے تو بولیں گے بھائی بچے کو مارتا ہے. تو میرا چیلنج کلیئر تھا کہ آپ جو بول رہے بالکل غلط بول رہے. آپ اپنے عیسائیت کی کتاب کو نہیں جانتے, عیسائیت کی فلسفی کو نہیں جانتے, اور آپ بچے ہیں تو کسی آدمی مرد کو بھیجو, ٹکر کے آدمی, مطلب معیار کے آدمی کو بھیجو جو بھائی لوگ اس کو مانتے ہیں. پی ایچ ڈی کی کوئی ویلیو نہیں میرے سامنے. جو لوگ مانتے کم از کم 50,000 کا مجمع, 30,000, چلو 20,000. پاکستان میں نہیں ہے تو پاکستان کے باہر سے لے کے آؤ. کیا عیسائیت پاکستان میں محدود ہے؟ کیا عیسائی اسکالر پاکستان میں کیا باہر ہے؟ اگر امریکن اسکالر آئے گا وہ اچھا رہے گا, پاکستانی اسکالر کون اچھا رہے گا, امریکن یا پاکستانی؟ امریکن. یہ بھائی سمجھتا پاکستانی اچھا رہے گا. ہاں اسلام کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے, برابر نا, اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے. عیسائیت کے بارے میں پاکستانی سے کیوں کروں بھائی؟ لوگ بولیں گے دیکھو پاکستان میں جا کے بچے لوگ کو پیٹ رہا ہے. ارے میری عزت ہے بھائی, میں امریکہ گیا ہوں, امریکہ گیا ہوں, UK گیا ہوں, بڑے بڑے لوگ سے کیا. تو یہ بیوقوفی کہ آپ لوگ کو شہرت چاہیے. You don't understand silent point, waste of time. اور پھر بحث کرنا, ایک اصول کو فالو کرنا ہوتا ہے. کیا بولا اس نے کوآرڈینیٹر نے؟ مختصر سا سوال, 3 سے 4 جملے, آپ نے 10 جملے پوچھے, اس نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ غیر مسلم ہیں. ہم آپ کو محبت کرتے ہیں لیکن ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. یہ ناجائز فائدہ ہے, بحث کرو. ٹائم کیا ابھی؟ آپ کے پادری کبھی 2 بجے تک بات کرتے, کیا لوگ کو موقع دیتے سوال کرنے کا؟ دیتے کیا ان لوگ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں سوال کرنے کا موقع دیں گے تو پروگرام بند کرنے پڑے گا. سوال جواب کا اصول ہوتا ہے. تو میں نے جو اس کو بھی کہا, آپ بائبل سے کہا ثابت تو کرو. ثابت ہی نہیں کرتا. کا آدمی ہو چرچ کے اندر 30,000 لوگ, ارے چرچ کے اندر خدا کی عبادت کرنے آ رہے, پادری کو سننے آ رہے. تو ہمیں کب چیلنج کرتے تو ٹکر کے, اس کا مطلب نہیں تم کو کرنے کا ہے تو آؤ نا ملیشیا میں, آؤ ملیشیا, ٹکٹ خرید کے ہال ہائر کرو, میں میرے اسٹوڈنٹس کو بھیجوں گا. اب یہ بہرحال تھوڑی سی آگے بات ہے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ یہ بہت متکبر شخص ہے, اور دیکھو ان کے اندر انکساری نہیں ہے, اور یہ لگتا بھی ہے. یعنی جس لب و لہجے اور جس انداز سے آپ بات کریے, آپ نرگسی آتی ہے کہ بھئی میں بڑی چیز تو خان اور تم سالے کیا ہو, اس طرح کا. تو ایک تو چلو جیسے اردو ہماری بھی زبان نہیں, ظاہر سی بات ہے سیکھی ہوئی زبان ہے اور اپنی بھی نہیں آتی. تو ذاکر صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ وہ شاید اب ان کا انداز, پھر وہ خاص طور پر وہ جو بمبئی کی جو مہاشٹر وغیرہ یا اس طرح کی جو فلموں میں جو آپ زبان دیکھتے برابر ہے, یا یہ کہ ٹھوک دیا لے, یا یہ کہ اس طرح کے جو انداز ہے, تو وہ شاید ہم لوگوں کو ابھی مانوس نہیں, تو اس وجہ سے بھی اس طرح کی چیز لگ رہی. لیکن ہم کسی صورت, یعنی اگر آپ ایک محقق ہیں تو محقق کا تو یہ لب و لہجہ انداز ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہے تو محقق نہیں ہے. آپ صرف مبلغ ہے, آپ یہ کہتے ہیں میں دین, دھرم, مذہب یا ایک سیکولر الہاد کا جو بھی نقطہ نظر آپ سمجھتے سچ ہے اور حق ہے اور لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, آپ اس کے مبلغ ہیں ہمدرد, تو بھی آپ کا رویہ اور لب و لہجہ یہ نہیں ہو سکتا. اب تیسری چیز, جو تیسری حیثیت ہے وہ مناظر. اب مناظر کی دو ہی, یعنی اس کے اندر بھی کئی پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مناظرہ کر رہا ہے صرف اکھاڑے کا پہلوان بنا ہوا ہے کہ دیکھ میں کیسے لپیٹتا ہوں, گراتا ہوں, یہ کرتا ہوں, اور اس میں اس کو اپنی اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میری بات سچائی لوگوں تک پہنچے, لوگ اس کو قبول کرے. اور جس طرح پیغمبرانہ درد جو ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں جو بار بار کہا گیا حضور کو, غالباً تقریباً 2 جگہوں پر ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ پیغمبر جو اپنی جان جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال رہے. کیوں کہ بھئی لوگ ایمان کیوں, یعنی وہ ایک بندے کے پیچھے جا کے کہ مانو یہ میرا دعوت تبلیغ ہے, یہ میری دعوت ہے, یہ میں وہی لایا ہوں, یہ میرا پیغام ہے. تو اس میں آپ کو تعداد سے کوئی سروکار نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ ایک شخص کے پیچھے بھی جاتے ہیں. ایک تو مناظر ہو سکتا ہے, مطلب, اور ذاکر صاحب کے اوپر ہمیں شک کرنے کی میرے پاس فی الحال یعنی ان کی نیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے, لیکن ان کا انداز, ان کا لب و لہجہ
اور ان کا جو انداز ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک تو غرور کبر تھوڑا سا، اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں بھائی پاکستان نے بسالہ بچے کو مار آیا، اس طرح کی جو ہے. تو اب میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو پتہ نہیں شاید ہمارا بھی یہی رویہ ہوتا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہونا نہیں چاہیے. جب آپ ایک مناظر کے ساتھ ساتھ آپ مبلغ بھی ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں دین کی بھی تبلیغ کرتا ہوں، لوگوں کو اسلام کی طرف لاتا ہوں، یہ جو غلط مذاہب اور نظریات میں لوگ جکڑے یا گرے ہوئے تو میں ان کو وہاں سے نکال رہا ہوں، تو اس میں آپ کا لب و لہجہ اور آپ کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس پہ تعجب ہوا، ہمیں حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو بڑے بڑے ہندو اسکالرز یا مسیحی پادریوں سے بقول ان کے، اور وہ موجود بھی ہے وہ جو امریکہ میں جو مناظرہ ہوا، اور اس کے علاوہ بھی، اور ان کو کوئی بھی مذہب کا عالم ان کے سامنے بیٹھ جائے تو بہت اچھے انداز سے ڈاکٹر صاحب مناظرہ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں آ کے ایک تو ان کا رویہ تھوڑا بدلا ہوا ہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو بطور ایک غیر جانبدار طالب علم کے ہمیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب کا چیلنج اور اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی اس طرح کی شرائط. پھر اس کے بعد اس پادری نے جب سوال کیا دوسرے والے نے کہ بھئی آپ نے اس طرح کہا اور پھر نہیں چیلنج کو قبول کیا، تو اس پہ جو انہوں نے اس کی پوری توضیح دی. باقی آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ شدید حامی ہیں تو آپ اسی حساب سے ان کی ہر بات کی تعویل اور توجیح کرنا شروع کر دیں گے، جس طرح ایک معصوم یا پیغمبر کی بات کی توجیح ہوتی ہے. اور اگر آپ شدید ان سے متنفر شخص ہیں، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پہ ہو یا الہاد کی بنیاد پہ، تو آپ کا مسئلہ پھر حل نہیں ہو سکتا، آپ تو پھر کہیں گے ہر طرح سے. اور اگر آپ دونوں کے بیچ میں آپ کہتے ہیں نہیں غلط بھی باتیں کرتا ہے صحیح بھی کرتا ہے، ایک اسکالر ہے، بٹ ٹھیک ہے بہت سی باتیں ان کی اگر 80% باتیں صحیح ہے تو 20 غلط ہیں، اور 20% باتیں صحیح تو 80 غلط ہے، تو یہ آپ کا ہے، تو آپ اس کو اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ والا اپنا جو پادری سے متعلق. ایک دو اور نکات ہیں جو تھوڑا سا اہم بھی ہے، تو اس پہ بھی ہم ابھی بات کریں گے.